جڑا والا میں جو کچھ ہوا ہے وہ سب آپ جانتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہاں پر جو بتایا گیا ہے وہ یہ کہ ایک عیسائی گھرانہ ہے، تو وہاں پر کسی شخص نے اپنی تصویر لگا کے پیج پہ اور پھر معاذ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور شدید گستاخانہ اس میں ظاہر ہے، میں وہ نہیں دہراؤں گا، مجھے دہرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور آپ کو سننے سے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے آقا کریم کی شان میں گستاخی وہ کسی بھی مسلمان کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتی، تو اس میں گستاخی کے الفاظ لکھے اور وہ دیکھے گئے، اور کوئی قرآن کے اوراق نظر آتش کیے گئے وہ دیکھے گئے، اور اس سے پھر مسجد میں اعلان ہوا اور لوگوں کو بلایا گیا، اور وہ لوگوں نے وہاں پر ہنگامہ آرائی کی، اور ظاہر ہے جذبات جس طرح بے قابو ہوتے ہیں، اور پھر وہاں پہ عیسائیوں کا وہ کلیسا، وہ گرجا تھا، اس کو بھی آگ لگائی گئی، اور پھر کئی لوگوں کے گھروں کو آگ لگائی گئی، کوئی خون خرابہ بھی ہوا۔ یہ سب کچھ یہ وہاں کے واقعات ہیں۔ اب اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ مجھے یاد ہے اس وقت میں منسٹر تھا، تو اس وقت گوجرا کے اندر اسی طرح اعلان ہوا جو قرآن مجید کے اوراق جلائے گئے ہیں، اور پھر وہ جناب لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے وہاں پہ جو مسیحی برادری ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دی، اور کئی لوگ زندہ جل گئے اس کے اندر۔ اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ نہیں جی، وہ تو کسی نے شرارت کی تھی، کسی کا زمین کے قبضے کا اور لین دین کا کوئی جھگڑا تھا، تو وہ اس نے کہا کہ اچھا پھر میں تمہیں مذہب سکھاؤں گا۔ تو جو دوسرا فریق تھا وہ مسلمان تھا اور وہ دوسرا جو تھا وہ عیسائی تھا، تو اس نے یہ مذہب کے فرق کو بنیاد بنا کے اور اس طرح ایک کہانی بنائی، اور معاذ اللہ قرآن مجید کے اور آپ کو نظر آتش پتہ نہیں کس نے کیے ہوں گے، وہ دکھا کے اور لوگوں کے جذبات کو ابھار کے اس قسم کے واقعات اس وقت سامنے آئے۔ اب یہ تمام صورتحال ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اگر سویڈن کے اندر قرآن مجید کے اوراق کو نظر آتش کیا جائے تو ساری دنیا کے اندر ایک ہلچل مچ جاتی ہے، اور ظاہر مسلمانوں کے جذبات جو ہیں وہ قابو سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات تو اپنی جگہ طے ہے کہ اگر قرآن مجید کو نظر آتش کیا جائے گا، اگر وہاں پر اس قسم کی کوئی حرکت کی جائے گی تو مسلمان مشتعل تو ہوں گے، اس حقیقت کا انکار تو ممکن نہیں ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، یہ بھی کسی مسلمان سے گوارا نہیں ہوگی، برداشت نہیں ہوگی، اس کا ری ایکشن، اس کا رد عمل یقیناً سامنے آئے گا۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ مسائل کا حل ہونا چاہیے نا۔ ایک حل وہ ہے جو ہماری حکومتیں ڈھونڈتی ہیں۔ جو غیرت مند مسلمان ہیں انہوں نے اسمبلی میں قوانین تو بنا دیے کہ شان رسالت میں گستاخی کرو گے تو اس کی سزا موت ہے، اگر کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کی جائے تو اس کی سزا موت ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اوراق کی بے حرمتی کی جائے اور مقدس مقامات کی بے حرمتی کی جائے، اس کے حوالے سے قوانین موجود ہیں۔ قوانین تو آپ نے بنا دیے لیکن ان پر عمل نہیں کرتے، اس کے مطابق آپ ججوں کو فیصلے نہیں کرنے دیتے، بلکہ کوئی ایف آئی آر کٹوانے کے لیے جائے تو ایف آئی آر کاٹنا اتنا آپ نے پیچیدہ بنا دیا ہے کہ وہ ایف آئی آر ہی نہیں کاٹی جا سکتی۔ کوئی اگر ایس ایچ او وغیرہ اگر کوئی ایف آئی آر کاٹ دے تو الٹی اس کی ایکسپلینیشن کال ہونے لگتی ہے، تم نے ایف آئی آر کیسے کاٹ دی؟ ایف آئی آر کاٹنے کے بعد اس کی انویسٹیگیشن، اس کی تحقیق و تفتیش، اس کا ایک پروسیجر بنا دیا کہ نہیں جناب وہ ایس پی لیول کا بندہ وہ کرے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا فلاں فلاں۔ اگر اتنی مشکل بات بنا دیں گے کہ قانون پر عمل درآمد نہ ہو سکے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ اگر کوئی شخص ایسی مذموم حرکت کرے گا تو عوام کے جذبات وہ کہیں گے کہ جناب اگر ہم نے اس کو قانون کے سپرد کیا، قانون تو اس کو ریلیف دے دے گا، اس کو جناب ملک سے باہر بھیج دے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، نہیں ہم یہی پہ اس کا بدلہ لیں گے، اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا نا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ نے قانون بنایا ہے تو اس قانون پر عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، تاکہ اگر کوئی مشتعل ہجوم اگر اپنی طرف سے سزا دینے لگے تو کوئی اس کو روکنے والا ہو کہ بھائی قانون کے حوالے کرو، اس کو سزا ملے گی، ہمیں یقین ہے۔ جب تک یہ اعتماد اور یہ اعتبار بحال نہیں ہوگا یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ دوسری بات دیکھیے، قرآن مجید کے بوسیدہ اوراق، قرآن مجید کے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نسخے ہر سال چھپتے ہیں، ہر سال چھپتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ پہلے تو اتنے قرآن مجید نہیں چھپتے تھے، اتنے بوسیدہ اوراق نہیں ہوتے تھے،
اب جتنے ماشاءاللہ ہمارے مدارس ہیں، جتنے قرآن کے لوگ حفظ کرتے ہیں، حفظ کرتے ہوئے قرآن کے اوراق بار بار پلٹنے پڑتے ہیں، اس سے وہ بوسیدہ جلدی ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے بوسیدہ اوراق کو تلف کرنے کا، ڈسپوز آف کرنے کا شریعت میں کوئی طریقہ ہے کہ نہیں ہے؟ طریقہ تو ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ جناب آپ بوسیدہ اوراق کو یا تو کسی پٹسن کی بوری میں یا کپڑے کے تھیلے میں یا کاغذ کے لفافوں میں، یعنی وہ چیزیں جو ڈیکمپوز ہو سکتی ہوں، جو گھل مل سکتی ہوں، اگر آپ پلاسٹک وغیرہ میں لپیٹیں گے تو پلاسٹک تو ویسے کا ویسا رہے گا، تو یا پٹسن کی بوری میں یا کپڑے کی بوری میں یا کاغذ کے تھیلے میں آپ وہ بوسیدہ اوراق ڈالیں، اور پھر ان کو یا تو کسی ایسی ویران جگہ پر جہاں پر لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو، جہاں پر لوگوں کا چلنا پھرنا نہ ہو، وہاں پر جا کر دفن کر دے زمین میں، تاکہ جب لوگ نہیں چلتے تو اس کی بے حرمتی کا کوئی امکان نہیں رہے گا۔ اور پھر جیسے ہوتا ہے وقت کے ساتھ زمین کے اندر دبی ہوئی چیزیں گل جاتی ہیں، گھل مل جاتی ہیں، تو اس طرح وہ زمین کا حصہ بن جائیں گی اور بے حرمتی کا امکان نہیں رہے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسی طرح پٹسن کی بوری میں یا کاغذ کے تھیلے میں یا کپڑے کی بوری میں ان بوسیدہ اوراق کو ڈالیں، اور پھر بہتے ہوئے دریا میں جا کے اس کو ڈال دیں، تو وہاں پہ چونکہ وہ پلاسٹک میں نہیں ہے، وہ کپڑے میں اور کاغذ میں ہے، تو وہ آہستہ آہستہ پانی کے اندر وہ گھلیں گے اور پانی کا حصہ بن جائیں گے اور بے حرمتی نہیں ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے، دو رکاوٹیں آتی ہیں درمیان میں۔ ایک رکاوٹ تو یہ ہے کہ پہلے قرآن مجید کے اتنے زیادہ بوسیدہ اوراق نہیں ہوتے تھے، آج کل اب جتنے زیادہ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر جتنے زیادہ اکٹھے ہوں گے ان کا گھلنا، ان کا وہ ملنا اتنا زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ آج کل جو ہمارا سیوریج کا پانی ہے، جو گٹروں کا پانی ہے، یہ ڈالا جاتا ہے دریاؤں میں۔ اب اگر وہ دریا، اگر وہ غلیظ اور نجس پانی سے چل رہے ہوں تو ان میں قرآن مجید کو ڈالنا یہ تو ویسے بھی مسلمان گوارا نہیں کرے گا، اور کم از کم میں فتویٰ نہیں دیتا، لیکن میں اپنی غیرت کی بات کرتا ہوں کہ اس طرح معاذ اللہ نجس غلیظ پانی میں قرآن مجید کو تلف کرنے کے لیے ڈالنا، اس کے مقابلے میں تو بہتر ہے کہ ان کو اکٹھا کر کے کسی طرح اگر نظر آتش ہی کر دیا جائے جس میں وہ ان کی توہین کا پہلو نہ نکلتا ہو، وہ نیتیں بہتر جانتا ہے، یہ شاید زیادہ بہتر ہو۔ میں فتویٰ نہیں دے رہا، میں صرف نجس پانی میں ڈالنے کے مقابلے کی بات کر رہا ہوں۔ بہرحال ہونا یہ چاہیے، حکومت کے پاس محکمہ اوقاف بھی ہے، ماشاءاللہ قرآن بورڈ بھی ہے، تو کیا یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ جناب وہ محکمہ اوقاف کو یا قرآن بورڈ کو یہ ڈیوٹی سونپے کہ وہ مساجد سے رابطے میں رہیں، اور مسجد والوں کی ڈیوٹی لگائیں کہ وہ محلے کے اندر لوگوں سے کہیں کہ بھئی تمہارے گھروں میں اگر کوئی قرآن کے بوسیدہ اوراق ہے وہ ہمیں لا کے دو، وہ پھر وہ متعلقہ محکمے کو پہنچائیں اور وہ پھر جو شرعی طریقہ ہے اس کے مطابق ڈسپوز آف کریں، تاکہ اس قسم کے کوئی واقعات نہ ہوں۔ ورنہ یہ قرآن مجید جس طرح ماشاءاللہ ایصال ثواب کے لیے میں بھی، آپ بھی اپنے بزرگوں، اپنے گھر والوں جو دنیا سے رخصت ہوئے ان کے ایصال ثواب کے لیے قرآن مجید خرید کے مسجدوں میں لا کے رکھتے ہیں نا، یہ تو روزمرہ کا معمول ہے۔ تو اگر آپ کوئی ایسا طریقہ وضع نہیں کریں گے تو پھر حل نہیں ہوگا، تو پھر ایسے واقعات تو ہوتے رہیں گے۔ پھر عام آدمی بھی سوچنے لگے گا کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے، کوئی جب اس کا کوئی سولیوشن نہیں دیتے آپ تو قرآن مجید کے بوسیدہ اور آپ کا کیا کریں، پھر یہ سوال آئے گا نا۔ تو اس سوال کا حل ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف تو قرآن مجید کی بے حرمتی کا معاملہ ہے کہ یہ کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے، اس کو محفوظ رکھنا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ یہ جو قانون ہے یا قرآن مجید کی بے حرمتی سے جو جذبات مشتعل ہوتے ہیں، اس چیز کا غلط استعمال، لوگوں کے جذبات سے کھیل کر کسی کو کے خلاف ابھار دینا اور اس کے خلاف یہ ہنگامہ برپا کر دینا، اگر واقعی ایسا ہوتا ہو، کیونکہ ایک دو واقعات ایسے ہوئے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب واقعات ایسے ہوتے ہیں، لیکن ایک دو واقعات ایسے ہوئے ہیں، جیسے میں نے بتایا گجرا میں ایسا ہوا تھا، پھر حکومت کو کمپنسیشن دینی پڑی تھی۔ تو اس لیے یہ بات یقینی بنانی چاہیے۔ اب جیسے یہ جو واقعہ آ رہا ہے جڑا والا کا، مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ اگر کوئی معاذ اللہ شان رسالت میں گستاخی کرنا چاہے گا تو کیا اپنی تصویریں لگائے گا اس پیپر کے اوپر کہ یہ میں ہوں جس نے گستاخی کی ہے، آؤ میرا تیا پانچا کر دو۔
یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن میں اس کو غلط، بھئی ایک چیز سامنے ہے، میں اس کا انکار کروں تو میرے ایمان پر ٹھیس پہنچتی ہے، اس میں شان رسالت میں گستاخی ہے۔ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ جس کی تصویر لگی ہے یہ گستاخ نہیں ہے؟ لیکن یہ تفتیش ہونی چاہیے نا، اس کے بارے میں پوری تحقیق اور تفتیش ہونی چاہیے کہ کسی نے وہ ان لوگوں کو پھنسانے کے لیے ان کی تصویریں اس طرح سے استعمال نہیں کی، اور اگر ایسا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گستاخی کرنے والا کوئی اور ہے، تو وہ اس گستاخ کو نہیں بچنا چاہیے، اس کو منظر عام پہ آنا چاہیے، کیونکہ ہمارا اصل جو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ جو اصل گستاخ ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اگر وہ ہے جس کی تصویر لگی ہے تو اس کو سزا ملے، اور اگر کسی اور نے اس کو پھنسایا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے گستاخی کی ہے، پھر اس کو سزا ملے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں سمجھنی بھی چاہیے، اور اس کو، اور آج کل مشکل یہ ہے کہ اسلام پر تو تخریب کاری کا الزام ہے، دہشت گردی کا الزام ہے، انتہا پسندی کا الزام ہے۔ اب ایسے ماحول کے اندر اگر اس قسم کے واقعات ہوں گے تو ہم تو اپنا منہ دھوتے رہیں گے، اپنی صفائیاں ہی پیش کرتے رہیں گے، ہم اپنے جذبات کا اظہار کر ہی نہیں پائیں گے، ہم اس طرح ان لوگوں کا ہاتھ روک ہی نہیں پائیں گے جو اس طرح گستاخیاں کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، جو حکومت کی اصل ڈیوٹی ہے وہ پوری کرے، قرآن مجید کی اوراق کے حوالے سے بھی، اور یہاں تفتیش اور تحقیق کے حوالے سے بھی۔ اور ایک مشہور بات ہے کہ انصاف ہو تو ایسا ہو کہ وہ نظر آئے کہ انصاف ہو رہا ہے، اور اگر وہ انصاف ہوتا ہوا نظر نہ آئے تو وہ انصاف کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ آپ جڑا والا کے واقعات سے کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کریں، لیکن دانشمندی کے ساتھ۔